बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने किताब है, मुनफरिद इसका नाम है, सियासी वसीहत। आपने बहुत सी किताबें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा मुनफरिद और मुमताज़ किस्म का उन्वान, किताब का नाम किसी और का मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखा। आपने भी ना देखा होगा, ना सुना होगा। वसीयत कब की जाती है आपको पता है, मुझे पता है, दुनिया भर को पता है कि वसीयत कब की जाती है। क़य्यूम निज़ामी साहब की तरफ से किताब का नाम उसी को मद्देनज़र रखते हुए रखा गया है। वो समझते हैं कि वो ज़िंदगी के इस हिस्से में आ चुके हैं कि शायद उनकी ये आखिरी किताब हो। इससे पहले वो 70 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि क़य्यूम निज़ामी साहब की ये आखिरी किताब हो सकती है। इसके बाद भी वो किताबें इंशाअल्लाह लिखते रहेंगे। बहरहाल उन्होंने इस किताब का नाम ये ज़रूर रखा है, सियासी वसीहत। इसके साथ साथ नाम में शामिल है समाजी सियासी आबीती मसाइल और हल नया निज़ाम हुकूमत। अल्लाह ताला क़य्यूम निज़ामी साहब को उम्र खिज़र अता फरमाए और वो किताबें लिखते रहें। उनकी उम्र कोई 80 साल के करीब है या 80 साल के एक आध साल ऊपर है। क़य्यूम निज़ामी साहब ने अभी से हथियार फेंक दिए कि ये मेरी आखिरी किताब हो सकती है। दलाई लामा की याद आ गई। उन्होंने किसी मौके पर कहा था कि मेरी उम्र 110 साल होगी। अब उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी उम्र 130 साल से ज़्यादा हो सकती है और अब उनकी उम्र है 90 साल से चंद दिन ज़्यादा। तो क़य्यूम निज़ामी साहब 130 साल से बहुत बहुत दूर हैं। तो किसी की उम्र भी दलाई लामा की तरह इतनी हो सकती है। चलते हैं अर्ज़े नशर की तरफ, बल्कि इससे पहले किताब के इंतसाब पर एक नज़र डाल लेते हैं। इंतसाब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के नाम, मेहनत का शवाम के नाम, जो पाकिस्तान के हकीकी मालिक और वारिस हैं। तो अर्ज़े नाशर में डॉक्टर अल्लामा अब्दुस्तार आसम की तरफ से कहा गया है, उस्ताद ग्रामी जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब का शुमार वतन अजीज़ के उन तामीराती मुमताज़ तरीन दानश्वरों में होता है जिन्होंने खलूस नीयत से सारी ज़िंदगी वतन अजीज़ की खिदमत में गुजार दी। ऐसे अजीम लोग कौमों मुल्कों के सरमाया इफ्तिखार होते हैं। सियासी वसीहत दर हकीकत अक्स तारीख़ पाकिस्तान है। खुद नविश्त कौमों के अरूज व ज़वाल की दास्तान इबरत या दास्तान हैरत, दास्तान दर्सगाह हुआ करती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शमा किस तरह बसर की और ज़िंदगी की पहली और आखिरी किताब क्यों लिखी। दास्तान गुलिस्तान में मसाइल हल भी पेश किए। सियासी, हरबी, समाजी, इखलाकी, इल्मी, अदबी, तहजीबी, तारीखी पस मंज़र में अक्स पाकिस्तान के साथ दिलचस्प वाक़यात भी हुस्ने कलम किए हैं। खुद नविश्त दरअसल तजर्बात मुशाहदात का जौहरे गुलिस्तान होता है कि एक कौमी मुदब्बर ने ज़िंदगी के शब रोज़ किस तरह बसर की और आने वाली नस्लों के लिए क्या क्या खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर अल्लामा अब्दुस्तार आसम की तरफ से इसी अर्ज़ नाशर में आखिरी फ़िक्रा ये लिखा गया है। उम्मीद है कि सियासी वसीयत को खूब पजीराई मिलेगी। मुशाहदात और तजर्बात का ये इंसाइक्लोपीडिया तलबा तालबात और असातिज़ा के लिए, दानश्वरों के लिए इल्मी और तारीखी आईना का रोल अदा करेगा। क़य्यूम निज़ामी साहब ने अपनी तरफ से इसके शुरू में अपने इंट्रो में लिखा है, आखिरी किताब इसका उन्वान है, मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बड़ों के लिए 26 और बच्चों के लिए 35 कुतब कलम बंद कर चुका हूँ। ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से मेरा गुमान है कि ये मेरी आखिरी किताब है। अलबत्ता गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है। मैं तवील अरसे से अमली सियासत से अलग थलग हो चुका हूँ, लिहाजा मैं पूरे एतमाद और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ये किताब किसी जाती और मखसूस एजेंडे के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के नौजवानों की रहनुमाई के लिए है। इस किताब का पहला हिस्सा मेरी समाजी और सियासी आप बीती के मुतल्लिक है, जिसमें हैरान कौन और दिलचस्प वाक़यात शामिल हैं। कारीन मेरी आप बीती पढ़कर अंदाजा लगा सकेंगे कि मैंने मकदूर भार अमानत और दयानत और सदाकत के सुनहरी असूलों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारी है। इंसान चूँकि खता का पुतला है, लिहाजा मुझसे भी कोताहियाँ सरजद हुई होंगी, जिनके लिए मैं अल्लाह ताला से खुलूस नीयत के साथ मुआफ़िका तलबगार हूँ। ज़िंदगी भर पाकिस्तान और अवाम के साथ वालिहाना मोहब्बत करता रहा हूँ। ये किताब मुकम्मल तौर पर गैर जानबदारी और आज़ाद जहन के साथ तहरीर की गई है। पाकिस्तान में राइज सरमायादाराना और जागीरदाराना सियासी कल्चर की वजह से कौमी और अवामी मसाइल को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है। क़य्यूम निज़ामी साहब लिखते हैं कि इस किताब में पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, मजहबी, तालीमी, समाजी, ज़राई, अदालती और इंतज़ामी मसाइल का बेला
جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کتاب کی فہرست پر ایک نظر ڈال کر ہی قارئین اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ مختصر مگر جامع کتاب پاکستان کے بنیادی مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق موجودہ آنے والی نسلوں اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے۔ قیوم نظامی صاحب کہتے ہیں کہ اپنی اہلیت استطاعت کے مطابق کتاب میں تاریخ کا سچ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سیاسی مسئلہ، معاشی مسئلہ، مذہبی مسئلہ، عسکری ریاست، لیڈر کی تلاش، قائد اعظم کی حکمرانی کا 1 سال نیا حکومتی نظام، عوامی آئینی ترمیم، ریاست پر جاگیرداروں کا قبضہ، سیاسی کارکن، حضرت علی کا نظام حکومت، برطانوی سامراج، انقلاب کیوں ضروری ہے۔ اس کتاب کے اہم ابواب ہیں۔ یہ کتاب سادہ اور عام فہم انداز میں لکھی گئی ہے تاکہ میٹرک پاس طالب علم بھی آسانی سے اس کتاب کو پڑھ اور سمجھ سکے۔ اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ وہ میری اس پرخلوص کاوش کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو پاکستان کے نوجوانوں میں مقبول کر دے تاکہ وہ یہ کتاب پڑھ کر خود اپنے اور سماج و پاکستان کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکیں۔ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ایک عظیم ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر پاکستان کے نوجوان اپنی سوچ تبدیل کر لیں اور انگریزوں کے رائج نظام کو تبدیل کرنے کے لیے متحد اور منظم ہو جائیں تو پاکستان بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ میں کتاب کے پبلشر عزیزم ڈاکٹر علامہ عبدالستار عاصم کا دلی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے پورے خلوص اور محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ کتاب شائع کی۔ مجھے پاکستان جاگو تحریک لاہور کے پرعزم اور سرگرم نوجوان صدر طیب احمد کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے کتاب کی ترتیب اور ٹائٹل کی ڈیزائننگ میں خصوصی دلچسپی لی۔ قیوم نظامی صاحب نے اس کتاب کے باب سماجی سیاسی آپ بیتی میں لکھا ہے: اللہ کے فضل و کرم سے اپریل 2025 میں 82 برس کا ہو چکا ہوں۔ زندگی عجز و انکساری کے ساتھ گزاری ہے۔ نمود و نمائش سے گریز کرتا رہا ہوں۔ اب چونکہ سیاسی وصیت لکھنے کا ارادہ کیا ہے تو ضروری ہے کہ قارئین سے میرے سماجی سیاسی پس منظر سے واقف ہوں۔ میں 11 اپریل 1943 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوا۔ میرے دادا جان صوفی احمد دین، جن کو میں بابا جی کہا کرتا تھا، محنت کش انسان تھے۔ کچھ عرصہ دکانداری کرتے رہے اور بعد میں کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے لوگوں کے گھروں میں لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ کٹر مذہبی شخصیت تھے۔ میں نے انہیں ساری زندگی قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھتے دیکھا۔ جب میرے والد ابا جی پہلی بار ریڈیو گھر میں لے کر آئے تو بابا جی نے اسے فرش پر پھینک کر توڑ دیا اور کہا کہ یہ شیطانی آلہ ہے۔ ایک بار میں اپنی پسند کے مطابق بالوں کی کٹنگ کرا کر گھر آیا تو بابا جی نے میرے بالوں کے سٹائل کو پسند نہ کیا اور کہا کہ یہ کنجر بودا ہے۔ انہوں نے مشین لے کر سر کے درمیان سے میرے بال کاٹ دیے اور مجھے سر کے بال بابا جی کی خواہش کے مطابق دوبارہ ٹھیک کرانے پڑے۔ اس دور میں ٹانگوں کا رواج تھا، یکوں کا۔ فلم ساز اپنی فلموں کی پبلسٹی ٹانگوں کے پیچھے فلم کے ہیرو اور ہیروئن کی تصاویر کے فلیکس لگا کر کیا کرتے تھے۔ ایک روز بابا جی نے چھری لے کر ہیروئن کی تصویر پھاڑ دی اور کہنے لگے کہ یہ فحاشی ہے۔ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا۔ ابا جی کو شخصی ضمانت پر تھانے سے چھڑا کر لے آئے۔ بابا جی خضرا مسجد سمن آباد میں ڈاکٹر اسرار احمد کا درس بڑے شوق سے سنتے تھے۔ بابا جی کی نماز جنازہ بھی ڈاکٹر اسرار احمد نے پڑھائی تھی۔ میرے ابا جی نے 50 روپے سے اردو بازار گجرانوالہ میں آزاد بک ڈپو کے نام سے کتب اور اسٹیشنری کا کام شروع کیا اور وہ مولانا عبدالکلام آزاد سے متاثر تھے۔ کیا میں پاکستان کے بعد ابا جی نے اپنی دکان کا نام اسلامی کتب خانہ رکھ لیا۔ میں نے پرائمری کی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول محلہ قبرستان گجرانوالہ سے حاصل کی جو ہمارے گھر کے قریب تھا۔ اس وقت اسکول میں کمروں کا انتظام نہیں تھا۔ طلبہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بیٹھنے کے لیے ٹاٹ اور لکھنے کے لیے تختی گھر سے لے کر اسکول جاتے۔ اس دور میں شاگرد اپنے اساتذہ کی والدین کی طرح عزت کرتے تھے۔ اس کتاب کا سب سے دلچسپ واقعہ تو میں بعد میں بیان کروں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں بھی سن لیجیے۔ اس دور میں اردو بولنے والے اور پنجابیوں کے درمیان تعصب کی فضا موجود تھی۔ زبان کی بنیاد پر پنجاب یونیورسٹی میں بھی 2 گروپ تھے۔ آخر نظامی اور صفیہ انجم دونوں شاعر تھے اور ایک ہی کلاس میں تھے۔ آخر نظامی نے صفیہ انجم سے دل لگا لیا۔ میں چونکہ انجمن اردو کا جنرل سیکرٹری تھا اس لیے کلاس فیلوز میری بات سن لیتے تھے۔ ایک دن میں نے صفیہ سے کہا کہ آخر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ صفیہ نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی کے ہال میں مشاعرے کی ایک تقریب ہوئی جس میں آخر اور صفیہ نے بھی اپنا کلام سنایا۔ آخر انجم سے روشنی لے کر ہم بھی ایک روز جگمگائیں گے۔ صفیہ انجم نے اپنی غزل میں یہ شعر
شامل کیا۔ آپ بھی آتے ہیں کئی لوگ ہمیں سمجھانے، ہم سن کے ان کی خرافات ہنس دیتے ہیں۔ آقا نظامی کا ایک اور شعر بہت مشہور ہوا، کس کس کے آستان پہ جبیں کو جھکائیں گے، ہر شخص بن گیا ہے خدا تیرے شہر میں۔ یہاں پہ ہم نے قیوم نظامی صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ آخر اور صفیہ کا قصہ کیا ہوا؟ تو چلتے ہیں کتاب کے سب سے دلچسپ واقعے کی طرف۔ ڈاکٹر صفدر محمود، یہ واقعہ لکھا گیا ہے 120 صفحے پر۔ ڈاکٹر صفدر محمود مرحوم سینئر بیوروکریٹ، ناور، مصنف اور مورخ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ پنجاب میں انفارمیشن سیکرٹری تھے تو معروف صحافی نذیر ناجی مرحوم نے ان کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ مجھے لندن کی ریٹرن ایئر ٹکٹ چاہیے۔ میں نے کہا کہاں سے دوں؟ تو انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے بات کریں۔ میں نے وزیر اعلیٰ سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ٹکٹ اور 500 پاؤنڈ بھی دے دو۔ میں نے ایک ٹکٹ اور 500 پاؤنڈ نذیر ناجی کے گھر بھجوا دیے۔ چند دن کے بعد نذیر ناجی کا دوبارہ فون آ گیا۔ وہ کہنے لگے میرا بیٹا بھی ضد کر رہا ہے، لندن جانا ہے، اس کی ٹکٹ بھی بھجوا دیں۔ میں نے دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ٹکٹ اور 500 پاؤنڈ مزید دے دیے جائیں۔ پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے ثواب دیدی فنڈ کو جس بے دردی کے ساتھ استعمال کیا اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ قیوم نظامی صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صفدر محمود نے ایک اور واقعہ بھی بتایا کہ جب وہ وفاقی سروس میں تھے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک بلڈنگ کے افتتاح کے لیے درخواست کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ میں نے وزیر اعظم کی دیکھ بھال کے لیے یعنی مہمان کی میزبانی کے لیے ایک آفیسر کو ذمہ داری سونپی تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے یہ ذمہ داری نہ دیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو وہ کہنے لگے کہ جب میں واسا میں ڈائریکٹر تھا تو میاں نواز شریف میرے پاس دفتر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ٹوٹی اتفاق فاؤنڈری کی ہے اور اس کی قیمت 5 روپے ہے، 2.5 روپے تیرے، 2.5 روپے میرے۔ وزیر اعظم نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے پہچان لیں گے اور میرا تبادلہ کر دیں گے۔ سیاسی وصیت کتاب کے صفحات ہیں 306 اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے صرف 1000 روپے اور یہ علامات ڈاکٹر عبدالستار آسم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن سے مل سکتی ہے۔ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، یسرب کالونی، بینک سٹاپ، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ، پاکستان۔ اور نمبر دیے گئے ہیں 0300051501 اور دوسرا نمبر دیا گیا ہے 0309410584۔ اس کتاب کے آخر میں 2-3 رنگین تصاویر بھی دی گئی ہیں، کلر تصاویر جو قیوم نظامی صاحب کی فیملی کی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔